السلام علیکم۔ علامہ لاہوتی صاحب فرماتے ہیں، شادیوں کے کیس تو ویسے بہت آتے ہیں۔ میری ابتدائی زندگی میں جب میرا جنات سے تعارف ابھی ابتدائی تھا، میں ان چیزوں کو حقیقت سے بہت دور سمجھتا تھا اور حیرت بھی ہوتی تھی، بلکہ بعض اوقات تو میں خود کو جھٹلا دیتا تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، جنات سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر مسلسل جنات سے دوستی کے بعد میرے ساتھ یہ حقیقت کھلنا شروع ہوئی کہ جنات سے شادیاں ہو سکتی ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو ایک مسئلہ درپیش ہے۔ میں نے پوچھا، کیا؟ تو کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے پر پہلے ابتدائی طور پر دورے پڑنا شروع ہوئے اور دورے بڑھتے گئے۔ اس کا مستقل علاج کرایا، ڈاکٹروں اور نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھایا، پھر کچھ عاملوں کو دکھایا، کسی کی سمجھ میں کوئی کیس بالکل نہ آیا۔ آخر کار ایک بزرگ کے پاس لے گئے تو انہوں نے اس جن کی حاضری کرائی تو وہ جن نہیں تھا، جننی تھی۔ کہنے لگی، میں مسلمان جننی ہوں، بیوہ ہوں، مجھے کسی ساتھی اور شوہر کی تلاش تھی۔ آپ کا بیٹا نمازی ہے، ذاکر ہے، شاغل، روزے دار ہے، مجھے یہ پسند آیا تو میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں، لیکن چونکہ میں نے 5 حج کیے اور مجھے پتہ ہے کہ ازدواجی زندگی کے لیے نکاح ضروری ہے اور اس لیے مجھے اجازت دیں، میں آپ کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے والدین کہنے لگے کہ ہم تو اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی ہماری برادری میں، یہ نسلوں میں زندگی میں ایسی کوئی کہانی ہم نے سنی ہے۔ کہنے لگے کہ میں آپ کی منت کرتی ہوں کہ آپ اجازت دیں، آپ کہیں تو میں آپ کی برادری کے بڑوں کے پاس جاؤں گی اور انہیں مناؤں گی اور ان کی منت کروں گی۔ میں جنات کی مخلوقات میں سے ہوں، میرے پاس طاقت بھی ہے اور زور بھی ہے، لیکن میں یہ طاقت اور زور استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مہربانی کریں، میرا ساتھ دیں اور میں ہر حال میں اس نوجوان کو اپنا شوہر بنانا چاہتی ہوں۔ ہم نے انکار کر دیا، وہ چلی گئی۔ وہ صاحب کہتے ہیں، اب ہمارے بیٹے کے بقول کہ وہ کبھی کبھی آتی تھی، پھر اس نے ہماری برادری کے بڑوں کے خواب میں آنا شروع کر دیا۔ پہلے تو خواب سمجھتے رہے، پھر ان بڑوں نے ہم سے رجوع کیا کہ اصل بات کیا ہے، تو ہم نے اس سے کہا کہ اصل تو حقیقت یہی ہے کہ وہ عورت جننی شادی کرنا چاہتی ہے۔ اب ہم اس کی شادی کی اجازت کیسے دیں کہ ہم نے بیٹے کو اس کی پھوپھی کے گھر اس کی لڑکی کے ساتھ بات طے کر دی تھی۔ برادری والے بھی حیران کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ جادو کا زور کیا گیا، لیکن وہ جن لڑکی کسی طرح بھی جانے کو تیار نہیں تھی۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ ایک دن ہمارے گھر میں ایک فقیر عورت نے سوال کیا، وہ نقاب اور برقعے میں تھی اور گھر کے اندر آ گئی۔ ہم نے اس کا سوال پورا کیا۔ کہنے لگی، مجھے پانی پلائیں۔ جب ہم نے اسے پانی پلانے کے لیے گلاس میں پانی دیا اور اس نے جب اپنا نقاب ہٹایا تو وہ جوان اور نہایت خوبصورت لڑکی تھی، جس کے روپ، نکھار اور حسن و جمال کو دیکھ کر ہم خود حیران رہ گئے۔ اس نے پانی پیا، پانی پینے کی دعا پڑھی اور ہمیں دعائیں دینے لگی اور ٹھنڈا سانس بھر کر کہنے لگی کہ آپ مجھے اس گھر کی خدمت دیں گے؟ ہم کہنے لگے کہ نہیں،
ہمارے پاس پہلے کام کرنے والی ہے، اور وہ خوبرو لڑکی کہنے لگی، میں آپ کے گھر کی بہو بننا چاہتی ہوں۔ ہم حیران ہو گئے۔ ہم نے کہا، نہیں، ہمارے لڑکے کی پہلے سے بات طے ہے۔ وہ فقیرنی کہنے لگی، اگر آپ مجھے اپنے گھر کی بہو بنا لیں تو میں آپ کی خدمت کروں گی، آپ کے لیے سارے کام کروں گی، حتیٰ کہ آپ کی بخشش کے لیے بھی سب اعمال کروں گی، کروڑوں کی تعداد میں کلمہ قرآن پڑھوں گی۔ میں قرآن کی حافظہ اور قاریہ ہوں۔ میں اکوڑا خٹک کے مدرسے میں بہت عرصہ پڑھتی رہی ہوں اور پھر کراچی کے ایک بڑے مدرسے میں پڑھتی رہی ہوں۔ پھر ایک معلمہ سے میں نے قرأت اور تجوید سیکھی ہے۔ پھر ایک اور بڑے مدرسے سے میں نے عالمہ کا کورس کیا ہے۔ آپ مجھے اپنی بہو بنا لیں۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ ہم حیران ہوئے کہ تو کہاں کی رہنے والی ہے، کون ہے؟ تو فوراً کہنے لگی، میں وہی ہوں جو آپ کی کئی عرصے سے منت کر رہی تھی۔ ہم ایک دم ڈر گئے۔ کہنے لگی، آپ ڈرے نہیں، آپ ڈریں گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ہم نے کہا، چلی جاؤ۔ رونے لگی، فریاد کرنے لگی کہ مجھے قبول کر لیں۔ آپ چاہیں اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کر لیں، میں زبردستی بھی اس سے شادی کر سکتی ہوں، اس سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتی ہوں، لیکن میرا دین، میری شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ مجھے قبول کر لیں۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ وہ اتنا روئی کہ میرا دل بھر آیا۔ جننی کہنے لگی، میں لاوارث ہوں، میری ماں فوت ہو گئی، باپ نے آوارگی اختیار کی، میرے 4 بھائی ہیں جو خود آزاد پرست زندگی گزار رہے ہیں۔ میری ماں کی خواہش تھی کہ میری بیٹی اور بیٹے نیکی کی طرف آئیں۔ گھر میں سے کوئی بھی نہ آ سکا، بس میں آ گئی۔ میں اب نیکی ہی میں آنا چاہتی ہوں تاکہ میری ماں کی قبر ٹھنڈی رہے اور اس کو سکون ملتا رہے۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں آئندہ بھی آپ کی منت کرتی رہوں گی۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ آخر ہم سب گھر والے سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو اجازت دے دی جائے، اور ہم نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ گزشتہ 6.5 ماہ سے اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کی ترتیب کچھ یوں بنی کہ قوم جنات ہمارے بیٹے کو اٹھا کر لے گئے۔ 3 دن وہ وہاں رہا، لیکن 3 دن مسلسل ہمارا اس سے رابطہ رہا۔ کسی نامعلوم کال سے، جس میں موبائل میں نمبر نہیں آتا تھا، فون کرتا کہ میں خیریت سے ہوں۔ بیٹے نے اپنی شادی کی جو داستان سنائی تو کہنے لگا کہ میں جب وہاں پہنچا تو مجھے خوبصورت لباس پہنایا گیا، جو کسی دور میں ہم مغل بادشاہوں کا لباس سنتے تھے، جس میں خوبصورت تاج، شیروانی، شاہی جوتا اور ہاتھوں میں ہیرے جواہرات اور سونے کے کنگن، گلے میں سونے کے ہار۔ وہ لڑکی بہت مالدار ماں باپ کی بیٹی تھی۔ باپ نے تو اپنا مال ضائع کیا، لیکن ماں نے اپنا سارا ورثہ اسی کو دیا، اور اس نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور کہا کہ بہت بڑے عالم جنات اس میں موجود تھے، بڑے بڑے ولی تھے، انہوں نے ہمارا نکاح پڑھایا۔ نکاح کے بعد ہم ایک بہت بڑے محل میں داخل ہوئے۔
جو میری عقل اور شناسائی سے بہت دور تھا۔ اس محل میں ہم جب پہنچے تو وہاں جگہ جگہ کمرے، تخت، جنات، عورتیں، خادمائیں تھیں۔ 3 دن میں وہاں رہا۔ تیسرے دن میرا ولیمہ ہوا اور ولیمے میں بہت بڑی تعداد سے دور دراز کے جنات موجود تھے۔ آخر وہ مجھے میرے گھر چھوڑ گئے اور میری بیوی میرے پاس شب بسری کے لیے آتی ہے۔ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ میرے بیٹے کے بقول اس کی بیوی امید سے ہے، دعا کریں اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے۔ اب یہ واقعات سن کر میرے لیے یہ داستانیں بہت پرانی ہو گئی ہیں، نئی نہیں ہیں، لیکن ایک چیز جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ مجھے اکثر مشاہدے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنات کا عورتوں کو اٹھا کر لے جانے کے کیس بہت زیادہ ہیں، اور اس میں ایسی عورتیں جو 20-22 سال کی عمر کے قریب ہوتی ہیں، بعض اوقات 25-30 سال کی عمر اور بعض اوقات اس سے زیادہ بھی، لیکن اکثر 20-22 سال کی عمر کی خواتین کو جنات بہت زیادہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔